إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال الله عز وجل ومن يطع الرسول فقد أطاع الله وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، جو مستوی عرش ہے، جو اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے، وہی عزتیں دینے والا، وہی ذلتوں کے فیصلے کرنے والا، وہی تقدیر کے فیصلے کرنے والا، ہر ایک کو عطا کرنے والا، بخشش اور داد و دہش کرنے والا، تنہا وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو آخری پیغمبر خاتم النبیین سید الاولین والآخرین محمد ابن عبداللہ الامین علیہ الصلوات والتسلیمات کثیرا کثیرا۔ آپ پر، آپ کے اصحاب پر، اہل بیت پر، کل مومنین اور کل مومنات پر۔ حضرات گرامی، ابھی جو ہم لوگ یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ یہ دین کی محفل ہے اور دین کی نسبت پر ہم سب اکٹھا ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للارض من الملائکۃ طوافون۔ دیکھو، زمین پر اللہ رب العزت نے کچھ مخصوص فرشتے رکھے ہوئے ہیں، ان کا نام طوافون ہے۔ یہ زمین میں چکر لگاتے ہیں اور زمین میں گھومتے رہتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر لوگ اللہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس کے نبی کا تذکرہ کر رہے ہیں، جہاں پر دین اسلام کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کو متعین کیا ہے۔ اب وہ فرشتے جب کسی ایسی محفل کو دیکھتے ہیں جہاں پر اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو وہ اس محفل پر آ جاتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ غشیتہم الرحمہ، کہ رحمت ان کو چاروں طرف سے ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں اور وہ وہیں پر موجود رہتے ہیں جب تک کہ یہ محفل ختم نہ ہو جائے۔ اور محفل میں جتنے لوگ موجود تھے ہم نے سب کی بخشش کر دی اور سب کو ہم نے جنت عطا کر دی اور اپنی جہنم سے ہم نے ان کو دور کیا۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اے میرے پروردگار، اے میرے رب، ان میں ایک ایسا آدمی بھی تھا جو اس علاقے سے گزر رہا تھا، راستے سے گزر رہا تھا، اس نے بھیڑ دیکھی اور آ کر بیٹھ گیا۔ اس کا مقصد دین کی باتیں سننا نہیں تھا، وہ صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ ہو کیا رہا ہے، یہاں لوگ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یشقی بہم جلیسہم، ان کے ساتھ جو ایک لمحے کے لیے بھی بیٹھ گیا ہم اسے بھی محروم نہیں کریں گے، اسے بھی ہم دے کر رہیں گے۔ یہ اس محفل کی برکت ہے۔ میرے عزیزو، کھڑے ہو جاتے، آپ کے یہ چہرے جب دیکھتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے الحمدللہ کہ آج صرف دین کے نام پر
لوگ تو دنیا کے نام پر اکٹھا ہونے والے ہیں، سیاست کے نام پر اکٹھا ہونے والے ہیں، دنیا کے معاملات کے لیے، لیکن صرف اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے جو ایمان والے، جو مومنین، جو مسلمان یہاں آئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے چہروں کو دیکھنا بھی یہ باعث ایمان میں اضافے کا باعث ہے۔ اور اللہ رب العزت اس محبت کو قبول فرمائے، ہمارے آپ کے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ عزیزو، اب آپ کے سامنے ایک بات عرض کرنی ہے، وہ بات بڑی اہم بات ہے، اتنی اہم بات ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ سورہ تبارک الذی میں، یہ سورہ ملک ہے، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ جو موت اور زندگی رکھی ہے دنیا میں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون ہمارے سامنے حسن عمل لے کر آتا ہے، نیک اعمال لے کر کون ہمارے سامنے آتا ہے، اور کون ہے جو اسی دنیا کے اندر اپنی ساری محنتیں ضائع کر دیتا ہے۔ ہم نے اس کو صلاحیت دی، طاقت دی، قوت دی، دیکھنے کی طاقت، بولنے کی طاقت، چلنے کی طاقت، سمجھنے کی طاقت، چکھنے کی طاقت، ہر چیز کی ہم نے طاقت دی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اس دین کے لیے کیا کیا جو دین ہم نے اتارا؟ اس نے اس نبی کا کتنا حق ادا کیا جس نبی کو ہم نے بھیجا؟ لہٰذا حسن عمل ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم حسن عمل کے لیے، کہ لوگ نیک اعمال کر کے میرے سامنے آئیں، اس لیے ہم نے یہ موت رکھی ہے اور یہ زندگی رکھی ہے۔ اس کے بعد ایک بات اور ارشاد فرمائی، یہ حسن عمل کیا ہے؟ اعمال کیا ہیں؟ تم اپنی مرضی سے جو چاہو زندگی گزارو؟ اللہ فرماتا ہے نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے۔ ہم نے تم کو جو طاقتیں دی ہیں، جو قوتیں دی ہیں، ان کو میرے بتائے ہوئے طریقے پر خرچ کرنا ہوگا، اور میرے بتائے ہوئے طریقے پر جو صرف کرے گا، اللہ رب العزت فرماتا ہے اس کو میں اپنی ابد الآباد کی جنتوں میں داخل کروں گا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ۔ اللہ نے مومنین پر احسان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تم سب پر احسان کیا ہے کہ ہم نے اپنے رسول کو بھیج دیا ہے۔ یہ احسان کیا ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان اپنے رسول کو بھیجا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے اس نبی خاتم کو، خاتم النبیین کو، ان کو ہم سید الاولین والآخرین، ان کو نبی بنا کر ہم نے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ تمہارے لیے نمونہ ہے، ہم نے ان کو بھیجا ہے، یہ تمہیں بتائیں گے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، تمہیں پانی کیسے پینا ہے، تمہیں چلنا کیسے ہے، تمہیں سونا کیسے ہے، تمہیں کھانا کیسے کھانا ہے، تمہیں نماز کیسے پڑھنی ہے، تمہیں روزہ کیسے رکھنا ہے، تمہیں شادی بیاہ کیسے کرنی ہے، تمہیں قبر کے اندر کیسے رکھا جائے گا، تمہیں جنازہ کیسے پڑھایا جائے گا، تمہیں کفن کیسے پہنایا جائے گا، یہ میرا نبی تمہیں بتائے گا۔ تمہارا سونے کا طریقہ کیا ہوگا، کس کروٹ پر تم سو گے اور سوتے وقت کیا پڑھو گے، یہ میرا نبی تم کو بتائے گا۔ جو میرے نبی کی بات مان کر آئے گا، اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کر لی اس نے میری اطاعت کر لی، جس نے رسول کی بات مان لی اس نے اللہ کی بات مان لی۔ اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو میرے عزیزو، تو اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عزت، ان کی تکریم، ان کی بلندی، ان کا عظیم مرتبہ، اس کو سمجھو، اس کو جانو۔ آج ہم نے اپنی آنکھیں کہاں سے کہاں کر لی، ہم کہاں بھاگے جا رہے ہیں۔ کوئی دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی مکان بنانے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی چاہتا ہے میرا ایک پلاٹ تھا تو اب دوسرا پلاٹ ہو جائے، دوسرا پلاٹ ہو گیا تو تیسرا پلاٹ ہو جائے، ایک مکان بن گیا تو دوسرا مکان بن جائے، دوسرا مکان بن گیا تو اب وہ اپنے بیٹوں کو گنتا ہے، بیٹیوں کو گنتا ہے، سب کا ایک ایک مکان ہو جائے، سب کے لیے فیسلٹیز ہو جائے۔ اسی میں کرتے 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 موت کا فرشتہ اچانک آ جاتا ہے اور کہتا ہے چل، اس دنیا میں تیرا وقت اب ختم ہوا اور چل اپنے رب کی طرف چل، اللہ کی طرف چل۔ اس وقت اسے احساس ہوتا ہے کہ ارے ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں،
اعمال تو ہیں ہی نہیں، یہ ہم نے کہاں زندگی گزار دی؟ اب جو ہم ساتھ میں ہم کو لے کر جانا ہے وہ کوئی ساتھ میں نہیں آ رہا ہے۔ میرے ماں باپ، بھائی بہن، بیٹے بیوی، بچے، رشتہ دار، دوست احباب سب پیچھے چھوٹ گئے۔ بنا بنایا مکان، عالی شان مکان سب پیچھے رہ گیا۔ بڑے بڑے کھیت، باغ، کھلیہان، پلاٹ، پراپرٹی سب پیچھے رہ گئے۔ سارے دوست احباب پیچھے رہ گئے، مال پیچھے رہ گیا، اور ہمارے ساتھ ساتھ جو چیز جا رہی ہے میرے عزیزوں، وہ کیا چیز جا رہی ہے؟ وہ ہمارے اعمال جا رہے ہیں۔ وہاں پر مرنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، درود کا پڑھ لینا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، چھوٹے سے درود کا پڑھ لینا، صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پڑھ لینا، راستے سے پتھر کو ہٹا دینا، کسی کو پانی پلا دینا، کسی سے مسکرا کر بات کر لینا، کوئی بیچارہ غمزدہ تھا تم نے اسے تسلی دے دی، ان سب کا کیا ثواب ہے؟ اب اسے پتہ چلتا ہے اب کی زندگی ختم ہو چکی، اب پلٹ کر واپس نہیں آنا ہے۔ اب وہ افسوس کرتا ہے، اب وہ کہتا ہے کاش کہ میں نے اپنے نبی کا راستہ چنا ہوتا، کاش کہ میں نے رسول کا طریقہ اختیار کیا ہوتا۔ اب آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عمر جب 40 سال کی ہوتی ہے، آپ غار حرا کے اندر تشریف فرما ہیں، فرشتہ آتا ہے جبریل علیہ السلام اور آپ سے کہتے ہیں اقرا، پڑھ۔ آپ کہتے ہیں میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، وہ کہتا ہے پڑھ۔ آپ کہتے ہیں میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، وہ کہتا ہے پڑھ۔ پھر آپ کہتے ہیں میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ پھر جب وہ اپنے سینے سے 3 مرتبہ دبوچتا ہے اور چھوڑتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں کیا پڑھوں، کیا پڑھوں میں؟ فرشتہ کہتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں سورہ علق کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ وہ غائب ہو گیا، اللہ کے نبی گھبرائے ہوئے نیچے اترتے ہیں، اپنی بیوی کے پاس میں آتے ہیں، کہتے ہیں مجھے کمبل اڑھاؤ، مجھے کمبل اڑھاؤ، پورا پسینے سے شرابور ہو گئے۔ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ میں؟ یہ کون تھا جو اچانک آیا تھا؟ اس کے بعد پھر کچھ دنوں کے بعد جب آپ کمبل میں لیٹے ہوئے ہیں، کمبل اوڑھ کر لیٹے ہوئے ہیں، اور آپ کا دل ایک عجیب محبتوں سے بھرا ہوا ہے کلام الہی کے، جو وحی کی محبت ہوتی ہے، اس کے انتظار میں، کہ اچانک پھر فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ سورہ مدثر، اے کمبل لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھ کھڑے ہو، اب تمہارے لیے آرام کہاں؟ اٹھو اور پوری دنیا کو ڈراؤ، اللہ سے باخبر کرو، لوگوں کو ان کے انجام سے باخبر کرو، ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ان کے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے، ان کو جا کر بتاؤ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر یہ تاج نبوت رکھا جاتا ہے، آپ کو نبی بنایا گیا ہے، اور آپ کو اللہ بتا رہا ہے کہ اے میرے رسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ اے نبی اٹھو، اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں میں چاہتا ہوں آپ توجہ کریں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے نبی اٹھو اور میں جو پیغام تم پر اتار رہا ہوں اس پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤ، اللہ تمہاری لوگوں سے حفاظت کرے گا۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے، معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے میرے رسول تم دعوت دو، میں تمہاری حفاظت کروں گا لوگوں سے۔ اور آپ سب جانتے ہیں، بچہ بچہ جانتا ہے، جس وقت اللہ کے نبی کھڑے ہوئے ہیں کوہ صفا پر دعوت دینے کے لیے، اور ایک اللہ کی دعوت دی اور اپنی رسالت کی طرف لوگوں کو بلایا، تو سب دشمن ہو گئے، کیا عرب، کیا عجم،
بڑے بڑے سلاطین، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے قبیلے والے سب دشمن ہو گئے۔ یہ لاکھوں لاکھ تلواریں ہیں اور لاکھوں لاکھ نیزے ہیں اور انیاں ہیں اور لاکھوں لاکھ تیر ہیں، اور آپ لوگوں کے بیچ میں جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، لوگوں میں دعوت دے رہے ہیں، لیکن کوئی تیر آپ کو نہیں لگتا، کوئی تلوار آپ کی گردن پر نہیں پڑتی، کوئی دور سے کوئی نیزہ چلا کر آپ کے جگر کو چھلنی کر کے موت کے گھاٹ نہیں اتارتا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا لوگوں سے۔ اور اللہ نے دکھا دیا، لوگ دشمن ہوئے اور آخری حد تک دشمن ہوئے، اس قدر دشمنی پر اتر آئے، آپ کو برا بھلا کہنا، آپ کو گالیاں دینا، آپ کو دھکے دینا، آپ کو راستے میں کانٹے، ببول کے اتنے بڑے بڑے کانٹے راستے میں بکھیر دینا کہ جب اللہ کے رسول فجر کے وقت میں نکلیں تو ان کے پیروں میں وہ کانٹے چبھ جائیں اور آگے نہ بڑھ سکیں۔ پیروں میں کانٹے چبھے اللہ کے نبی کے، خون بہ رہا ہے، لیکن وہ رکے نہیں ہیں اپنی دعوت کو پیش کرنے سے۔ اسی بہتے ہوئے خون کے ساتھ پتھروں کے اوپر خون کے نشان پڑتے جا رہے ہیں، اور جو لوگ پتھر پھینک کر مار رہے ہیں، آپ کی پیشانی پر پتھر پڑ رہا ہے اور آپ کی پیشانی سے خون بہ رہا ہے، آپ کا کپڑا لہو لہان ہوا جا رہا ہے، آپ کے جوتے خون سے بھرے جا رہے ہیں، لیکن آپ نے دعوت کا کام چھوڑا نہیں۔ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور اپنے رسالت کی طرف بلانا آپ نے چھوڑا نہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون سی محنت ہو رہی ہے؟ یہ ان لوگوں کے درمیان ہو رہی ہے۔ میرے عزیزو ذرا سمجھو، ان لوگوں کے درمیان جو اللہ سے ناواقف ہیں، جو رسول کو پہچانتے نہیں ہیں، رسول پر پتھر پھینکتے ہیں۔ صحابی سامنے کھڑے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول ان کو بددعا دے دیجئے۔ اللہ کے نبی اپنے پیشانی سے خون کو پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے رب ان کو معاف کر دے، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ، یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ کر کیا رہے ہیں، یہ مجھے پہچانتے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول پتھر کھا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں موٹے موٹے ببول کے کانٹے چبھ رہے ہیں، اور یہی نہیں، آپ کے اوپر اوجھڑی لادی جا رہی ہے، آپ کے اوپر کرکٹ کوڑا پھینکا جا رہا ہے، آپ کے پیچھے لوگ تالیاں بجا کر چل رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صرف لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ میرے عزیزو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ نے اپنے نبی کو زمین پر چلایا ہے، لوگوں کے درمیان چلایا ہے کہ اے میرے نبی تم رسالت کا حق ادا کر دو، تم بتا دو لوگوں کو کہ میرے اوپر جو اتارا گیا وہ میں نے لوگوں تک پہنچا دیا، میں نے اس میں کوئی کمی نہیں کی، کوئی کمی نہیں کی۔ اللہ کے پیارے رسول سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پہنچا رہے ہیں، دین کو پہنچا رہے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا کہ دیکھو یہ شریعت اتاری جا رہی ہے، اب حکم دیا جا رہا ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، سنو اے لوگو سنو، تمہارے رب کی طرف سے جو اتارا جا رہا ہے، تمہارے رب کی جانب سے جو اتارا جا رہا ہے اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اس کو چھوڑ کر اپنے اپنے اولیاء کی پیروی مت کرو۔ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، مگر یہ بات تم بہت کم سمجھتے ہو، یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی۔ ابو جہل کے سمجھ میں نہیں آئی، وہ کہتا تھا ہم لات عزا کو کیسے چھوڑ دیں، منات کو کیسے چھوڑ دیں، ہم ان کو کیسے چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نہیں، تم میں سے کوئی نجات نہیں پا سکتا جب تک میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق اپنے آپ کو کر نہ لے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم، سنو تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من نفسہ ومالہ والناس اجمعین، جب تک میں اس کی جان، اس کے مال اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھے وہ اپنا محبوب نہ کر لے، اپنے آپ کو میرے سامنے جب تک وہ خم نہ کر لے، اپنی رائے، اپنی فکر، اپنے دل کی خواہش، اپنی باتیں، بڑوں کی باتیں، فلاں نے کہا فلاں نے کہا، ان سب کی باتوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے سامنے ڈال دے اور یہ کہہ دے کہ نہیں، ہم نے اطاعت کی ہے اپنے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ایک اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ یہ دیکھیں، بخاری شریف کی روایت ہے اور بھی جگہ مذکور ہے۔
ایک انصاری صحابی تھے، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول ایک فیصلہ کر دیجئے۔ آپ نے کہا کیسا فیصلہ؟ کہا زبیر کا باغ ہے اور ادھر سے پانی آتا ہے، تو مجھے میرے باغ کو بھی پانی ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو دیکھتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے نبی وہاں پر پہنچے اور دیکھا زبیر بھی موجود تھے۔ زبیر اللہ کے نبی کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، پھوپھی کے لڑکے ہیں، وہ موجود تھے۔ آپ نے دیکھا پانی ادھر سے آ رہا ہے، باغ پہلے پڑتا ہے زبیر کا، اس کے بعد باغ پڑتا ہے ان صحابی کا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے جو پانی آئے گا تو جس کا باغ پہلے ہے وہ اپنے باغ کو سیراب کرے گا، اس کے بعد وہ دوسرے کے باغ کو سیراب کرے گا۔ تو ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنا باغ بعد میں سیراب کر لیں، ہمیں پہلے کرنے دیں۔ اللہ کے نبی نے انصاف سے کام لیا، آپ نے دونوں کو اکٹھا کیا اور کہنے لگے کہ زبیر ایسا کرو تم تھوڑا سا اپنا باغ سیراب کر لو، پھر باقی پانی ان کے دے دو، یہ بھی تھوڑا سا باغ سیراب کر لیں، پھر تم باقی کر لینا، پھر ان کو دے دو، اس طرح باری باری سے اپنے باغوں کو سیراب کرتے رہو۔ وہ جو انصاری صحابی تھے انہوں نے کہا یہ تو فیصلہ نہیں ہے، آپ کے یہ پھوپھی زاد بھائی ہیں اس لیے آپ نے فیصلہ کر دیا کہ پہلے پانی ان کو دیا جائے۔ اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، آپ نے کچھ نہیں کہا۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیات نازل فرمائیں، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ کی قسم، تمہارے رب کی قسم، وہ مومن نہیں ہو سکتا جو تمہارے کیے ہوئے فیصلے کو تسلیم نہ کر لے اور اپنے دل میں کوئی تنگی اور حرج نہ محسوس کرے اور مکمل اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی دین کی بات نہیں تھی، یہ نماز کی بات نہیں تھی، روزے کی بات نہیں تھی، یہ قربانی کا مسئلہ نہیں تھا، یہ جنازے کا مسئلہ نہیں تھا، شادی بیاہ کا مسئلہ نہیں تھا، ایک باغ میں پانی دینے کا مسئلہ تھا، دنیاوی معاملہ تھا۔ دنیا میں ہم لوگ جو اپنے معاملات کرتے رہتے ہیں ان کا معاملہ تھا، لیکن اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے، مالک الملک رب ذوالجلال کو یہ گوارا نہیں ہے کہ دنیا کے معاملے میں بھی میرے نبی کی بات کاٹی جائے۔ میرے نبی نے ایک فیصلہ کر دیا، اب اس کے بعد اس کے خلاف کوئی جائے، اللہ نے فیصلہ کر دیا لا یؤمنون، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے عزیزوں، کبھی سوچ کر دیکھیے، یہ پورا بدن کانپ جاتا ہے، تھر تھرا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کا فیصلہ ہو جائے، کس کا فیصلہ؟ ارے جہاں پر جبریل امین بھی ادب سے آتے ہیں، جہاں پر سارے پیغمبر کھڑے ہیں اور اللہ کے نبی امامت کر رہے ہیں، بڑے بڑے پیغمبر کھڑے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جیسے اور عیسیٰ علیہ السلام جیسے اور سلیمان اور داؤد اور یوسف اور یعقوب جیسے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل جیسے پیغمبر وہ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرا رہے ان پیغمبروں کی۔ سید المرسلین ہیں، نبیوں کے سردار، اور ہماری اور آپ کی یہ حیثیت ہو جائے کہ ہم اپنے نبی کی باتوں کو سنیں اور ہم کہنے لگیں نبی کی باتیں تو ہیں ٹھیک ہے، لیکن ہم بات اپنے امام کی مانیں گے، ہم بات اپنے مولانا کی مانیں گے، ہم بات اپنے باپ داداؤں کی مانیں گے، ہم فلاں کی اور فلاں کی اور فلاں کی بات مانیں گے۔ قرآن پاک نے ایک نقشہ کھینچا ہے جہنم میں جانے سے پہلے والوں کا، جب اللہ کے سامنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ نے ان لوگوں کے اعمال بیکار کر دیے جو نبی کے خلاف تھے۔ سنیے گا، لوگ اپنے نامہ اعمال لے کر آئے اور اللہ نے سارے نامہ اعمال ضائع کر دیے۔ اس موقع پر جو لوگ کہیں گے، اللہ نے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے، وہ کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا۔ کل قیامت کے دن کہیں گے اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہم تو دھوکے میں پڑے رہے،
ہم نے اپنے بڑوں کی، جن کو ہم نے اپنا بڑا جانا، ان کی ہم نے پیروی کی اور ہم گمراہ ہو گئے، ہم نبی کے طریقے سے ہٹ گئے۔ اے اللہ، ان لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا ہے، ان کو دگنا عذاب دیجئے، ان کو جہنم کے اندر دگنا عذاب دیجئے۔ سورہ اعراف میں اللہ نے کہا ہے لِكُلٍّ ضِعْفٌ، سب کو دگنا ملے گا، تم اس کی فکر نہ کرو کس کو کتنا عذاب دینا ہے، یہ ہم جانتے ہیں کس کو کتنا عذاب دینا ہے۔ اور ایسے موقع پر اللہ نے ایک اور منظر کھینچا ہے، جب لوگ اپنا سر پیٹ رہے ہوں گے، اپنا سر پیٹیں گے اور اپنے چہرے پر تماچے ماریں گے اور اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، جس روز ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، کاش کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی بعد الذکر اذ جاءنی، اس نے اللہ کے اتارے ہوئے ذکر سے مجھے غافل کر دیا۔ قیامت کا یہ منظر ہوگا، آپ یہ دیکھ لیں، ہمارے اور آپ کے اعمال اللہ قبول فرمائے گا جو نبی کے تابع ہوں گے، جو نبی کے مطابق ہوں گے، جو نبی کے حکم کے مطابق ہوں گے، وہی نام اعمال اللہ کے ہاں قابل قبول ہوں گے۔ ایک آپ اطاعت رسول کا ایک مثال ملاحظہ کیجئے، صحابہ کرام کا جذبہ ایمان ملاحظہ کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور خطبہ دے رہے ہیں، کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں، اچانک آپ نے دیکھا کچھ لوگ دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی ان سے مخاطب ہوئے اور فرمایا اجلس، بیٹھ جاؤ۔ ادھر سے عبداللہ ابن مسعود چلے آ رہے ہیں اور ان کا ایک پیر مسجد کے اندر ہے اور ایک پیر مسجد کے باہر ہے، اور کانوں کے اندر یہ آواز آتی ہے اجلس، بیٹھ جا۔ عبداللہ ابن مسعود وہیں اسی جگہ بیٹھ گئے، ایک قدم نہ آگے نہ ایک قدم پیچھے۔ اللہ اکبر، کیا جذبہ ہے صحابی رسول کا کہ اللہ کے حکم، اللہ کے نبی کی بات کو سنا اور اسی جگہ پر بیٹھ گئے، جس طرح سے تھے اسی طرح سے بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی نے ان کو دیکھا تو کہا کہ نہیں، تم اٹھ کر آؤ اور یہاں پر آؤ، میرے ساتھ میں۔ میرے عزیزوں، دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے کرنی ہے، کس طرح سے کرنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہمیں کس طرح سے ماننی ہیں۔ آپ اندازہ کریں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہیں، پہلے خلیفہ ہیں۔ بہت بعد کی بات ہے جب وہ خلیفۃ المسلمین بن گئے تھے، اللہ کے نبی کی وفات ہو چکی تھی۔ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے ان کے بیٹے تھے عبد الرحمن ابن ابی بکر، وہ بعد میں ایمان لائے ہیں۔ عبد الرحمن باتوں میں کھانے پینے کے دوران کچھ باتیں چل نکلتی ہیں، جنگ بدر کا تذکرہ چل نکلا۔ عبد الرحمن مسکرانے لگے، کہنے لگے ابا جان، جنگ بدر میں جب آپ مسلمان تھے اور میں کافر تھا اور میں کفار کی طرف سے جنگ کرنے آیا تھا، تو میری تلوار کے نیچے آپ 4 یا 5 مرتبہ آئے تھے، لیکن میں نے دیکھا میرے ابا ہیں، میں نے چھوڑ دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک سنجیدہ ہو گئے، کھانے کو نیچے رکھ دیا اور پہلو بدل کر کہنے لگے اے عبد الرحمن سن، تو نے تو مجھے چھوڑ دیا تھا، اللہ کی قسم اگر اس دن تم میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں تجھے نہ چھوڑتا، میں تیری گردن اڑا دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ کے راستے میں، اللہ کے نبی کی بات کے لیے، اللہ کے نبی کے شانہ بشانہ لڑنے کے لیے نہ باپ ہے، نہ بیٹا، نہ بھائی، نہ بہن، کچھ نہیں۔ ہمارا رشتہ اللہ اور اس کے نبی سے جب جڑ گیا تو ایسا جڑا کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے دور نہیں کر سکتی۔ یہ صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی قربانیاں دے دی۔ جنگ احد کے موقع پر، جنگ احد کا موقع آیا، ایک صحابیاں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
لوگوں کی لشکر لگا رہے ہیں، صحابہ کرام آ رہے ہیں، جائزہ لیا جا رہا ہے، تمہارے پاس تلوار ہے کہ نہیں، تمہارے پاس نیزہ ہے کہ نہیں، تمہارے پاس تیر ہے کہ نہیں۔ معلوم ہوا کسی کے پاس کمان ہے تو تیر نہیں ہے، کسی کے پاس تلوار ہے تو نیام نہیں ہے، کسی کے پاس نیزہ ہے تو نیزہ تیز نہیں ہے، اس میں انی نہیں ہے، کسی کے پاس چھوٹی سی برچھی ہے تو ڈھال نہیں ہے۔ یہ سب آپ جائزہ لے رہے تھے، اچانک ایک عورت آتی ہے، ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر آتی ہے، وہ بچہ جو دودھ پیتا بچہ ہے اور گود میں ہے، اور عورت نے کہا، وہ صحابیہ ہیں، کہنے لگی اللہ کے رسول اس میدان جنگ میں میرے اس بچے کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارے خاتون، ارے یہ بچہ، یہ تو اتنا دودھ پیتا بچہ ہے، اسے ہم کیسے قبول کر لیں؟ یہ جنگ میں کیا کرے گا؟ اس کا کیا کام ہوگا جنگ میں؟ وہ صحابیہ آنکھوں میں آنسو بھر لائیں، کہتی ہیں اللہ کے نبی میں جانتی ہوں نہ یہ تیر چلا سکتا ہے، نہ تلوار چلا سکتا ہے، نہ یہ نیزہ چلا سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول جب آپ کے اوپر کوئی تیر چلے، کوئی نیزہ چلے، کوئی برچھی اٹھے، کوئی تلوار اٹھے تو آپ میرے اس بچے کو آگے کر دیجئے گا، آپ اپنے آپ کو بچا لیجئے گا۔ اے اللہ کے نبی ہم آپ پر قربان ہیں، میرا یہ بچہ آپ کے اوپر قربان ہے۔ عزیزان محترم، یہ وہ ایمان تھا کہ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو جنت کی بشارت دے دی، کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ لوگ ہیں اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ کیا ہے یہ؟ نبی کی اطاعت کا جذبہ، نبی کی بات ماننے کا جذبہ۔ میرے عزیزو، ایک بات آپ نے کبھی غور کیا ہوگا، سورۃ الفاتحہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ سورۃ الفاتحہ ہر نماز میں پڑھی جائے، ہر رکعت میں پڑھی جائے، یہاں تک کہ ہمارے نبی نے کہا کہ جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، نماز ہی نہیں ہوئی۔ مسلم شریف کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز ہی خداج غیر تمام، اس کی نماز نامکمل ہے، نامکمل ہے، نامکمل ہے، ہوئی نہیں۔ سورۃ الفاتحہ، کبھی آپ غور کریں، سورۃ الفاتحہ جس کو اللہ نے مخصوص طریقے پر نازل فرمایا، جس کے جیسی سورت نہ تو قرآن پاک میں، نہ تورات میں، نہ انجیل میں کہیں ہے ہی نہیں۔ یہ سبع المثانی من القرآن، اس کو قرآن عظیم کہا گیا۔ اس سورے کے اندر ایک لفظ آتا ہے، آپ غور فرمائیں میرے عزیزو، میں چاہتا ہوں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، عورت مرد، سب اس پر غور کریں۔ اللہ رب العزت نے سکھایا ہے، اپنے سے مانگنا سکھایا ہے، اللہ کی تعریف ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اس کے بعد اللہ کی تعریف کرنے کے بعد بندہ اقرار کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے ہمارے پروردگار ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے پروردگار مجھے صراط مستقیم عطا فرما دے۔ میرے عزیزو ذرا سنیے گا، اس بات کو توجہ دیجیے گا۔ لوگ کہتے ہیں، پروردگار سے کہہ رہے ہیں، اللہ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ پروردگار اہدنا الصراط المستقیم، مجھے صراط مستقیم دے دیجئے۔ کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے کہہ رہے ہیں سیدھا راستہ، صراط مستقیم۔ کون سا راستہ سیدھا؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ وہ راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جو ہدایت سے کٹ گئے، ہدایت سے دور ہو گئے، گمراہ ہو گئے، ان لوگوں کا راستہ نہیں۔ تین باتیں مانگی جا رہی ہیں، ذرا غور فرمائیے گا۔ آپ نے کیا کہا؟ اے اللہ مجھے صراط مستقیم دے دے، وہ راستہ جن پر تو نے انعام نازل کیا ہے، ان کا راستہ نہیں جو گمراہ ہو گئے ہیں، ان کا راستہ نہیں۔ یہ تین بات ہو گئی نا، تین باتیں۔ میرے عزیزوں میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، ہمارے مرنے کے بعد سب ختم ہو جائے گا، اسلک مسلک سب یہی رہ جائے گا، ہمارا کیا فرقہ ہے اور کون سا امام ہے اور کس کے پیچھے ہم چل رہے ہیں سب یہی رکھا رہ جائے گا۔ ذرا سوچئے، ہم ایمان اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، ہم ایمان لائے اللہ پر جو ذات واحد ہے، تنہا ہے، وحدہ لا شریک لہ۔
اور حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، بس کلمہ ختم ہو گیا، ایمان مکمل ہو گیا۔ جس نے یہ پڑھ لیا وہ ایمان میں داخل ہو گیا، جو کافر تھا وہ مسلمان ہو گیا، جو ابھی تک جہنم میں جلنے والا تھا وہ اللہ کی جنتوں میں جانے والا بن گیا۔ ذرا سوچیے آج کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے خانہ کعبہ کا رخ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دے دے۔ مانگ رہے ہیں، کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں، صراط مستقیم مانگ رہے ہیں۔ کون؟ جتنے مسلمانوں کے فرقے ہیں دیکھ لیجیے آپ، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میرے جانے کے بعد میری امت بڑھ جائے گی، جیسے بنی اسرائیل بٹ گئے تھے، 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، ویسے میری امت بھی بٹ جائے گی، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول وہ جنت میں جانے والے کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں۔ آج ہمارے شیعہ بھائی کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں، جتنے لوگ ہیں ہم نام نہیں لیتے، جتنے مسلمان ہیں، جتنے فرقے ہیں، جتنے ٹکڑے ٹکڑے فرقے ہیں، جو گروہ ہیں، سب مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم دے دے۔ اب میں آپ کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو آپ پکڑے رہیے گا۔ سورہ یاسین، سورہ یاسین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین قسم ہے قرآن کی جو حکمتوں سے لبریز ہے، آپ رسول ہیں اور آپ ہی صراط مستقیم ہیں۔ میرے عزیزو صراط مستقیم کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی صراط مستقیم ہے۔ ان سے ہٹو گے گمراہی میں جا پڑو گے۔ ایک اور بات سنیں، ابھی آپ نے ایک اور بات کہی تھی، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ عطا فرما، وہ راستہ جن پر تو نے انعام کیا، یہ کہا تھا نا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے صراط مستقیم دے دے، صراط الذین انعمت علیہم، وہ صراط مستقیم جس پر آپ نے انعام کیا ہے، یہی کہا تھا نا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جس نے اللہ کی اور میرے رسول سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اللہ کی اس کے رسول کی پیروی کر لی، ان کی بات مان لی، وہ ہوگا جن پر ہم نے انعام کیا ہے، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، اور کتنا عمدہ اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ آپ نے دیکھا انعام کی بات کی تھی، اللہ نے بتا دیا کہ جس نے میری اور میرے رسول کی بات مانی اس پر ہم انعام کریں گے۔ اور تیسری بات اور ہے، آپ نے کہا تھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، گمراہوں کے راستے پر ہمیں نہ لے چل۔ اللہ نے فرمایا، ایک لائن اگر آپ یاد کر لیں، ان تطیعوہ تہتدوا، ان تطیعوہ، اگر تم لوگوں نے محمد رسول اللہ کی اطاعت کر لی، تہتدوا، ہدایت پا جاؤ گے۔ میرے عزیزو کیا اس کے بعد بھی کچھ رہ جاتا ہے؟ وہ کون سا مسلمان ہے جس کے سامنے اللہ کے رسول کی حدیثیں موجود ہوں اور وہ کہے کہ ہم ان حدیثوں، ٹھیک ہے سر آنکھوں پر، لیکن ہم مانیں گے نہیں، مانیں گے اپنے امام کی، ہمارے مولانا ہیں وہ زیادہ اچھا جانتے ہیں، وہ فلاں صاحب ہیں وہ زیادہ، ہمارے خاندان میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، ہمارے باپ دادا سے تو یہی ہوتا چلا آیا ہے۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، میرے بھائیو، کچھ نہیں، محمد الرسول اللہ کی پیروی سے ہٹو گے نجات نہیں ملے گی۔ ایک بات یاد آ گئی، ایک اور یاد آ گئی، ایک واقعہ یاد آ گیا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، ایک مرتبہ ہمارے پیارے رسول سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، حضرت ابو بکر آپ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دیگر صحابہ کرام، امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے لیے اللہ کے رسول کی بڑی بشارتیں ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں،
اللہ کے رسول نے ان کو بڑی خوشخبریاں دی ہیں. تورات کا کہیں سے نسخہ پا گئے اور وہ آ کر اللہ کے نبی کی موجودگی میں وہ تورات کھول. اللہ کے نبی باتیں فرما رہے ہیں, اللہ کے نبی گفتگو فرما رہے ہیں. ذرا غور فرمائیے گا, غور کیجئے گا سارے لوگ. اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے باتیں نکل رہی ہیں. یہ شریعت ہے, یہ دین ہے جو آپ کی زبان مبارک سے نکل رہا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تورات کا نسخہ دیکھنے لگے. اچانک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کے پہلو پر ہاتھ مارا اور کہا الا تری یا عمر الی وجہ رسول اللہ, اے عمر اللہ کے رسول کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہے. اب اچانک جو انہوں نے نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انتہائی غصے سے سرخ, جیسے کسی نے آپ کے رخسار پر انار رگڑ دیے ہو. اس غصے میں حضرت عمر کانپ گئے, تھر تھرا گئے, فوراً گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی ورسولا. میں راضی ہو گیا اللہ کے رب ہونے پر, دین اسلام کے دین ہونے پر, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر. تورات کا نسخہ رکھ دیا. اب سننے والی بات ہے میرے عزیزو, سنیے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا عمر لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی. اے عمر اگر موسیٰ زندہ ہو کر آج آ جائیں یہاں میرے سامنے, موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا پیغمبر عظیم, تورات جس پر نازل ہوئی, اگر آج موسیٰ زندہ ہو کر آ جائے میرے سامنے, بغیر میری پیروی کیے ہوئے انہیں نجات نہ ملے گی. ہم آپ کی شمار قطار میں ہیں, کہاں ہیں ہم آپ کی شمار؟ یہاں نبی کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اگر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرے, ان کی بات نہ مانے, تو وہ جنت نہیں پا سکتا. اور سنیے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے دجال کو قتل کرنے کے لیے. منار دمشق سے اتریں گے, نازل ہوں گے. متواتر احادیث موجود ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں, جب وہ اتریں گے تو سب سے پہلی بات کیا کہیں گے معلوم آپ کو؟ سب سے پہلا جملہ سلام کرنے کے بعد وہ کہیں گے لوگوں میں نبی بن کر نہیں آیا ہوں, محمد الرسول اللہ کا امتی بن کر آیا ہوں. پھر لوگ ان سے کہیں گے آپ نماز پڑھائیے, آپ نبی ہیں, آپ نماز پڑھائیے. وہ کہیں گے نہیں, اس امت کا جو خلیفہ ہے مہدی, کہا تم نماز پڑھاؤ. امتی وہ نماز پڑھا رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق, اور پیچھے نبی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. اپنی شریعت نہیں رہ گئی, انجیل نہیں رہ گئی, ختم ہو گئی. محمد رسول اللہ کے بعد سب ختم, نہ تورات نہ انجیل نہ زبور, سب کل عدم ہو گیا. اب کسی کو نجات ملے گی تو نبی محترم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے ہی نجات ملے گی, اس کے علاوہ نجات نہیں مل سکتی. اللہ نے وضاحت کر دی, صاف صاف بتا دیا کہ اے لوگو قل ان کنتم تحبون اللہ, اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو, تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کریں, اللہ کو راضی کریں, اللہ ہماری دعائیں قبول کرے, اللہ ہماری طرف توجہ کرے, اللہ ہم کو جنت میں داخل کرے, اپنے انعامات ہم پر نافذ کرے, اگر تم یہ چاہتے ہو, اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو, اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو, اے نماز پڑھنے والوں سنو, اور قربانیاں دینے والوں سنو, اور حج کرنے والے, طواف کرنے والے, عمرہ کرنے والے سنو, اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو. اللہ فرماتا ہے ان کنتم تحبون اللہ, اے نبی آپ یہ اعلان کیجئے, اے محمد رسول اللہ آپ یہ اعلان کیجئے, اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو. یحببکم اللہ, اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا, تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. آپ اللہ کو سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں, نماز چاہے جیسے ہی پڑھیں, جیسے ہمارا جی چاہے نماز پڑھے, یہ بھی ٹھیک, یہ بھی ٹھیک, ایسے بھی ٹھیک ہے, ویسے بھی ٹھیک ہے. روزہ چاہے جیسے رکھے, جب جی چاہا کھول لیا, جب جی چاہا افطار کر لیا, جب جی چاہے سحری کھا لی. عمرہ کرنے جا رہے ہیں, جو دماغ میں آیا, جو مسئلہ آیا, جیسے جی چاہا عمرہ کر لیا. حج کرنے گئے, جیسے جی چاہا. نہیں صاحب, یہ عبادت نہیں ہوتی ہے.
اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا ہے، اس نبی نے پتھر کھائے ہیں، اس نبی کے پیروں میں کانٹے چبھے ہیں، اس نبی کا خون بہا ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے، اس نبی کے اوپر پتھر ٹاٹ ٹاٹ کر مارے گئے ہیں، اونٹ کی اوجھڑی اس کے اوپر ڈالی گئی ہے، کوڑا اور کرکٹ ڈالا گیا ہے، اور اللہ سب دیکھ رہا ہے، اور اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے اے نبی تم صبر کرو، تمہارا یہ دین غالب ہو کر رہے گا۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، اے نبی ہم تمہارے ذکر کو بلند کریں گے۔ کیا عرب کیا عجم، نبی کا ذکر بلند ہو گیا۔ آج اذانوں کے اندر اللہ کے نبی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، دنیا کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جہاں آج اللہ رب العزت کا تذکرہ ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ ہو۔ اللہ نے ان کے ذکر کو بلند کر دیا۔ سوچنے والی بات ہے، اللہ رب العزت نے جن کو تمام مسلمانوں کے لیے آئیڈیل قرار دیا، اسوہ قرار دیا، اللہ کے نبی کے حدیثوں کو سنیں اور کہیں کہ ٹھیک ہے لیکن ہمارے یہاں تو نہیں ہوتا ہے، کیا ایسے میں نجات مل پائے گی؟ سوچ کر دیکھیے، غور کر کے دیکھیے، جہاں نبی کو نجات نہ مل رہی ہو بغیر محمد رسول اللہ کے پیروی کیے ہوئے۔ اور ایک اور بات بتا دیں، ایک اور بات، جتنے نبی آئے شریعتیں مٹ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا تقریریں کی تھی؟ ختم۔ حضرت سلیمان کی کیا تقریریں تھیں؟ ختم۔ حضرت داؤد نے کون سے نغمے گائے؟ آج زبور کے چند نغمات ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی کیا تقریریں تھیں؟ چند موجود ہیں جن میں تحریف کر دی گئی، مس چینجنگ کر دی گئی، کوئی محفوظ نہیں۔ ہمارے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ایک ایک ادا محفوظ۔ ایک مستشرق ہے جس نے ہدایت شائع کی تھی، وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے برابر اس دنیا میں کوئی ایسی قوم ہی نہیں ہے جس نے اپنے نبی کی باتوں کو اتنا محفوظ رکھا ہو جیسے مسلمانوں نے اپنے نبی کی باتوں کو محفوظ رکھا۔ اللہ کے رسول جب ہجرت کے لیے جاتے ہیں تو کس اونٹنی پر بیٹھتے ہیں، کس راستے پر چلتے ہیں، کس جگہ پر موڑ ہوتا ہے، اتنی چیزیں محفوظ ہیں۔ اللہ کے رسول جب کنگھی فرماتے ہیں تو پہلے کس طرف کے بالوں پر کنگھا رکھتے ہیں؟ داہنی طرف۔ سوچ کر دیکھیں، اللہ کے رسول جب بستر پر جاتے ہیں تو کرتے کیا ہیں؟ امہات المومنین بیان کرتے ہیں بستر کو جھاڑتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیات پڑھ رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں جو موجود ہیں، پھر داہنی کروٹ پر لیٹ رہے ہیں، اپنا داہنا ہاتھ داہنے رخسار کے نیچے رکھ رہے ہیں اور یوں کہہ رہے ہیں اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، 3 مرتبہ اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ ذرا آنکھیں کھول کر دیکھیے، نبی کا ایک ایک پہلو آج موجود، نبی کا ایک ایک جملہ آج موجود، نبی کا فتوے موجود، اسلام پورا کا پورا موجود، اور لوگ یہ کہیں کہ اللہ کے رسول کی باتیں تو ٹھیک ہیں، وہ تو سر آنکھوں پہ ہیں، لیکن ہم بات اپنے مولانا کی مانیں گے۔ آپ کہاں ہو بھائی میرے عزیزوں؟ ایک بات اور کہتے ہیں آپ کے سامنے، ایک چھوٹی سی بات ہے جس کا سابقہ ہم کو آپ کو سب کو پڑھنا ہے، سب کو پڑھنا ہے، سارے لوگ، یا عورت مرد بوڑھا بچہ جوان، سب کے سب۔ کیا ہے؟ جب ہماری موت ہو جائے گی، ہماری موت ہو جائے گی، یہ کپڑا بدن سے اتار لیا جائے گا، یہ گھڑی اتار لی جائے گی، چشمہ اتار لی، سب ختم، کفن پہنا دیا گیا، اس دنیا کو چھوڑ دو، اب ایک دوسری دنیا کی طرف چل رہے ہو، دوسری دنیا، عالم قبر، عالم برزخ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے۔ اب آدمی قبر کے اندر رکھا جا رہا ہے، صاحب ہم لوگ تو کھڑے ہیں باہر، وہ میت رکھ دی گئی، پٹرے رکھ دیے گئے، مٹی ڈال دی گئی، اب اس آدمی کو عالم قبر میں جانا ہے، اب ادھر جنت کے آرام کی طرف جائے گا یا جہنم کے عذاب کی طرف جائے گا؟ عزیزو غور کیجئے، 2 مقام ہیں، ایک مقام علیین اور ایک مقام سجین۔ علیین جہاں اللہ کے نیک بندے ہوں گے، سجین جہاں اللہ کے برے بندے ہوں گے۔ اب جو قبر میں رکھا گیا ہے، اس کو کہاں رکھا جائے؟
اس کو علیین بھیجا جائے کہ اس کو سجین بھیجا جائے۔ اب فرشتے آئے ہیں سوال کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان فرشتوں کا نام ہے منکر نکیر، نیلی نیلی آنکھوں والے فرشتے ہیں جن کو دیکھ کر ڈر لگ جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے آدمی۔ اور وہ فرشتے اٹھاتے ہیں، روح ہماری ڈال دی گئی اور ہم فرشتوں کے سامنے بیٹھ گئے ہیں۔ اب فرشتے سوال کرنے جا رہے ہیں۔ پھر غور کیجئے گا کیوں سوال ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم کو علیین میں رکھنا ہے کہ ہم کو سجین میں رکھنا ہے، یہ فیصلہ کرنا ہے فرشتوں کو کہاں رکھا جائے۔ سوال کرتے ہیں من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ کس کو پوج کے آئے ہو؟ عبادت کس کی کر کے آئے ہو؟ کس کی پوجا کی ہے؟ کس کی ارچنا کی ہے؟ کس کی رب کون ہے تمہارا؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے؟ دھرم دین کیا ہے تمہارا؟ کون سا؟ دیکھیں کوئی مسلک نہیں پوچھا جا رہا، کوئی فرقہ نہیں پوچھا جا رہا، تمہارا دین کیا ہے؟ دین جو اللہ کے نبی لے کر آئے تھے وہی تو دین ہے نا۔ اب تیسرا سوال حیرت زدہ، اللہ اکبر۔ آپ غور کریں تو ان دو باتوں میں باتیں پوری ہو گئی۔ رب کون ہے؟ آپ کا دین کیا ہے؟ ایک سوال اور ہے، وہ سوال کیا ہے؟ ما تقول فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اب ذرا کوئسچن سنیے۔ آپ نے کہا میرا رب اللہ ہے، اور فرشتے کہیں جھوٹ، پکے جھوٹے ہو تم۔ اللہ کو تم نے رب کہاں مانا؟ جب تم کو مصیبت آئی تو درختوں کی طرف چلے گئے دھاگا باندھنے کے لیے، جب تم چلے گئے کسی اور مزار کے اوپر چلے گئے، تب تم چلے گئے کسی پیر کے پاس، کسی امام کے پاس، ندی کے پاس، درخت کے پاس، پتھروں کے پاس۔ اللہ سب کچھ کرنے والا ہے اور اللہ دینے والا ہے، اللہ منعم ہے، یہ عقیدہ تمہارا کہاں تھا؟ زندگی تو اس کے خلاف بسر کر کے آئے۔ اور جب سوال کیا جائے تمہارا دین کیا ہے، آپ بڑے فخر سے کہیں میرا دین اسلام ہے، اسلام۔ اور فرشتے کہیں آپ کے نامہ اعمال کو دیکھ کے ارے دین اسلام کی، اس میں تو دین اسلام نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے تمہارے پاس، یہ تو تم اپنے باپ دادا کے بنائے ہوئے دین پر آئے ہو۔ دین اسلام جو محمد رسول اللہ لے کر آئے تھے اس کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں اس کے اندر۔ اور تیسرا سوال کیا کہتے ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ اور آپ کہیں کہ ارے وہ رسول ہیں، ہمارے رسول ہیں۔ فرشتے کہیں جھوٹے، جھوٹ بولتے ہو، پکے جھوٹے ہو تم، سفید جھوٹ بول رہے ہو یہاں پر، کہہ رہے ہو رسول ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی باتیں کیوں نہیں مانی تم نے؟ تمہاری نماز تو وہ تو نہیں تھی، اس میں تو لکھا ہوا ہے نامہ اعمال میں، تمہاری نماز کا وہ طریقہ تو نہیں تھا جو محمد رسول اللہ نے بیان کیا ہے، جو حدیثوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تمہاری زکوٰۃ، تمہارا روزہ، تمہارا حج، تمہارا عمرہ، تمہارا طواف، کچھ بھی تو محمد رسول اللہ کے مطابق نہیں ہے۔ وہ کون سے مسئلے تھے جن پر تم عمل کرنے آئے؟ وہ کون سا دین تھا جس پر عمل کر کے آج یہاں پر کھڑے ہوئے ہو اور کہہ رہے ہو کہ میرا دین اسلام ہے؟ میرے عزیزوں، یہ فارم اگر غلط آپ بھرتے ہیں، فارم غلط اگر بھرتے ہیں اور وہاں پر پہنچ جائے تو جو فارم دیکھنے والا ہے اگر ایک غلطی ہوتی ہے وہ ایسے اٹھا کر پھینک دیتا ہے، واپس ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ قبر کے اندر اگر ہمارا فارم ریجیکٹ کر دیا گیا، وہاں کہہ دیا گیا نہیں تم تو جھوٹے ہو، تمہاری پوری زندگی تمہاری باتوں کے خلاف ہے، تو کیا ہوگا وہاں پر؟ افسوس، اس وقت کیا ہوگا؟ کون آئے گا وہاں پر؟ کون آئے گا کہنے کے لیے نہیں صاحب؟ یہ حضرت امیر المومنین عثمان ابن عفان جب قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو اس قدر روتے تھے، ہچکیاں بن جاتی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ لوگ کہنے لگے امیر المومنین آپ یہاں اس قدر کیوں روتے ہیں؟ کہنے لگے میں نے اپنے رسول سے سنا ہے، وہ کہہ رہے تھے قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، یا تو جنت کا ایک باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میرا حشر کیا ہوگا۔ دیکھ رہے ہیں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، ان کی بات ماننا۔ اللہ نے
اپنے نبی کی باتوں کو محفوظ کر دیا ہے۔ آج صحیح حدیثیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہاں کچھ مکار قسم کے لوگ دنیا میں پیدا ہوئے جنہوں نے اللہ کے رسول کے نام پر جھوٹ بولے ہیں بہت سارے، لیکن اللہ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ ان کی مکاریوں کو ایک جگہ الگ کر دیا گیا۔ یہ روایت منکر ہے، یہ ضعیف ہے، یہ باطل ہے، بالکل غلط ہے وہ، اور جو صحیح حدیثیں ہیں وہ ایک طرف ہو گئی، سورج کی طرح چمکتی ہوئی صحیح حدیثیں قیامت تک کے لیے روشن رہیں گی، اور تمام مسلمانوں کو دعوت دے رہی ہیں کہ آؤ جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو ان حدیثوں پر عمل کرو، اپنے رسول کی باتوں پر عمل کرو۔ کہاں تم کس کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہو؟ کس کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہو؟ کسی کے پیچھے مت بھاگو، آؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے جاؤ۔ فکر کرو اس بات کی، امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے، العلم قبل القول والعمل، علم حاصل کرو مسلمانوں، علم حاصل کرو کچھ بولنے سے پہلے، کچھ عمل کرنے سے پہلے۔ آپ نماز پڑھنے جا رہے ہو، دیکھ تو لو یہ نماز کیسی ہے۔ کوئی بھی عمل کرنے جا رہے ہو آپ دیکھ تو لو کیا یہ اللہ کے نبی نے کہا بھی ہے کہ نہیں کہا ہے۔ ہم ایک مثال دیتے ہیں اور اپنی باتوں کو ختم کریں۔ ایک مثال دیں گے، جب کوئی مر جاتا ہے تو قرآن خوانی کی جاتی ہے، سارے لوگ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ آتا ہے، کچھ لوگ آتے ہیں قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، میت کو بخشتے ہیں۔ بس ایک سوال کہہ کر اپنی بات کو ہم ختم کرتے ہیں، سارے لوگوں بتانا، حدیثوں میں ڈھونڈ کر بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت زینب دونوں کا انتقال اللہ کے نبی کے سامنے ہوا، ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا۔ آپ کی بیٹیوں کا انتقال آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا، آپ کے بیٹوں کا انتقال آپ کی ران مبارک پر ہوا، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا۔ آپ کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ شہید ہوتے ہیں، صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں، مگر وہ ذات جس پر قرآن اتر رہا ہے وہ قرآن خوانی نہیں کرتی، وہ میت کے نام قرآن کو پڑھ کر نہیں بخشتی، اور آپ کر رہے ہو۔ ذرا آپ سوچ کر دیکھو آپ کدھر جا رہے ہو، نبی کدھر جا رہے ہو؟ نبی کا کیا حکم ہے، آپ کا کیا طریقہ ہے؟ آپ کی زندگی کیا ہے، نبی کا حکم کیا ہے؟ کبھی سوچ کر دیکھو، فیصلہ کر کے دیکھو، کل نہ ہم رہیں گے نہ آپ رہیں گے، ہم بھی قبر میں رکھے جائیں گے، آپ بھی قبر میں رکھے جائیں گے۔ نجات اسی کو ملے گی جو محمد رسول اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوگا، ان کی بات ماننے والا ہوگا، اور جو ان کے پیچھے پیچھے چلنے والا ہوگا، جس نے کہا میری عقل، میری فکر، میری رائے، میری خواہش یہ سب کچھ قربان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے۔ جو ایسا کرے گا وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوگا۔ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہم کو، آپ کو، ہماری ماؤں بہنوں کو، سب کو اللہ کے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنائے، ان کے پیچھے پیچھے چلنے والا بنائے، ان کی باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور حاشا بالکل اللہ ہم کو بچائے رکھے، محفوظ رکھے کہ ہم اللہ کے رسول کی کسی بات سے مخالفت کریں، ان کے الٹا چلیں۔ اللہ ہمیں بچا لے، اور اے اللہ فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ آج کے دور میں فتنے بہت ہیں، سب اپنی اپنی طرف بلا رہے ہیں، اپنی اپنی ڈھپلی بجا رہے ہیں، اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ اے اللہ تو گواہ ہے کہ میں نے سارے لوگوں کو آپ کی طرف اور آپ کے رسول کی طرف بلایا ہے۔ اے اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو، کہنے سننے کو قبول فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہماری موت آئے اے اللہ ایمان پر موت آئے، اے اللہ ہم کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے بیوی بچوں کو، ہمارے رشتہ داروں اور احباب کو، اے اللہ جملہ مومنین کو اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے اور جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اے اللہ توفیق دے دے جیسے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں کل اسی طرح جنت الفردوس میں بیٹھے ہوئے ہوں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اب تک ہماری جو بھی زندگی گزری اے اللہ اس کو معاف کر دے، اور آج سے اور ابھی سے اپنے نبی کا پیروکار بنا دے، اپنے نبی کی اطاعت کرنے والا بنا دے، اپنے نبی کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم آپ کے نبی، آپ کے بھیجے ہوئے نبی کی ایک چھوٹی سی مخالفت کرنے والے نہ بنے۔ اے اللہ اسی پر ہم کو موت عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔